کے لیے جدوجہد کرنے والی تاریخی کردار کی حامل وکلا برادری بھی ہے۔ 2018 کے اختتام پر قومی اسمبلی کو زائد مقدمات زیر التوا ہے، جہاں اس کی بنیادی وجہ ملک بھر کی عدالتوں میں ججوں کی مطلوبہ تعداد میں کمی ہے، وہاں ایک دوسری بڑی وجہ ملک بھر کی بار کونسلز کی طرف سے سارا سال دی جانے والی ہڑتالوں کی کالیں ہیں، جس کی وجہ سے سائلین کو بروقت انصاف نہیں ملتا اور ملک کا عدالتی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں وکلا نے نہایت شاندار کردار ادا کیا ہے اور خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھے اور ان کی بے مثال وکالت کے باعث برصغیر کے مسلمانوں نے جمہوری جدوجہد کے بعد ایک الگ وطن حاصل کیا۔ آزادی کے بعد بھی پاکستان کی وکلا برادری نے پاکستان میں انسانی حقوق، جمہوریت کی بحالی، قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی تکریم کے لیے عملی جدوجہد کی۔ اس شاندار ماضی نے اچانک کیوں ایسا موڑ لے لیا ہے کہ آج پاکستان میں وکلا کمرہ عدالت میں گھس کر قابل احترام ججوں کی باقاعدہ مار پیٹ پر اتر آئے؟ اگر کوئی پولیس والا کسی وکیل کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان کر دے تو وکلا اس پولیس والے کو سرے بازار تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی ہائی کورٹ کسی وکیل پر چلنے والے مقدمے کی سماعت کر رہی ہو تو مشتل وکلا اس ہائی کورٹ کے دروازے توڑ دیتے ہیں۔ عدالتوں کے احاطوں میں پولیس ملازمین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ سائلین اور عام لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وکلا کے گروپس آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غرض کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں وکلا حضرات کی پرتشدد ہڑتالوں، مار کٹائی کے واقعات اور تشدد وغیرہ کی خبریں سامنے نہ آئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب وکلا حضرات کے تشدد کی وضاحت کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح تیار کر لی گئی ہے اور وہ ہے وکلا گردی۔ بہت سے ایسی باتیں ہیں جس میں ہم ایکسیڈ کر گئے ہیں، اسٹرائکس کے حوالے سے ایکسیڈ کر گئے ہیں، لوگوں میں ججز کے ساتھ بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ زیادتی کر جاتے ہیں، بعض اوقات پبلک کے ساتھ ہم زیادتی کر جاتے ہیں، اسپیشلی فورسز کے ساتھ، تو یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اور یہ شاید ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ اپنے نئے آنے والے بچوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں بات، اور وہ بچے جو ہے نا وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ زور آزمائی سے معاملات حل ہوتے ہیں، حالانکہ معاملات دلیل کے ساتھ حل ہوتے ہیں، اور ہمارا پیشہ اس بات کا ہے کہ ہم دلیل دیتے ہیں، ہم اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ٹھیک ہونا چاہیے اس بات کو۔ وکیل کو اپنی گاڑی پہ یہ پلیٹ لگانا منع ہونا چاہیے کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، اس کا حق ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے یاد ہے جب میں نے وکالت شروع کی تو سینئر ایک ہمارے جج صاحب تھے، ریٹائر ہوئے تھے، ان سے میں مشورہ وغیرہ کرتی تھی۔ وہ کہنے لگے ایک تو دیکھیں وکیل کے لباس میں آپ نے شاپنگ کرنے نہیں جانا،
آپ نے فروٹ کی دکان پہ نہیں جانا. اگلا شخص مروب ہو جاتا ہے, آپ نے اس کو مروب نہیں کرنا, آپ نے وہی کام کرنا ہے جو عام شہری کے حوالے سے ہوتا ہے. تو آپ نے عام شہری کی صورت میں جانا ہے, اور وکلاء کا لباس جو ہے وہ آپ کی عدالت تک, دفتر تک, مظاہرے کے لیے نہیں ہے. اس کو پھر عام کپڑوں میں جائیں, اگر بازار جائیں یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے. وکلاء پہلے بھی طاقتور تھے, اس حد تک کہ جب اس کی حقوق کی وائلیشن ہو رہی تھی تو وہ اپنے حق کی جتانے کے لیے, اپنے حق کو کسی کی سامنے لانے کے لیے, اپنے حق کی وصولی کے لیے وہ ہڑتال کرتے تھے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہڑتال کم سے کم ہو اور ہمارا جو حق ہے وہ وائلیٹ نہ ہو اور اس کو مانا جائے. ہم انویسٹیگیٹرز نے اس مرتبہ فیصلہ کیا ہے کہ ان عوامل کو تلاش کیا جائے جن کے باعث قانون کی بالادستی کے علم بردار, جمہوریت پسند اور علم و دانش کے امین وکلا گردی تک کیسے پہنچے. وہ کون سی وجوہات تھیں کہ قابل احترام ججوں کو بھری عدالتوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ مخالفین کی تصحیح کرنے کے لیے ان کے چہروں پر کالک پوت دی گئی. پولیس والوں کو چالان کی پاداش میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. عام لوگوں کو عدالتوں کے اندر, باہر, احاطوں میں اور سڑکوں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وکلاء گروپوں کی شکل میں مار پیٹ اور ہڑتالوں پر اتر آئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد کو یرغمال بنا لیا گیا. دور دراز سے آئے سائلین عدالتوں کے باہر دھکے کھانے لگے کیونکہ ہڑتالوں کے باعث عدالتیں کئی ہفتے بند رہنے لگیں. کمرہ عدالت میں CCTV کیمرے لگانا پڑے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس صاحب کو کہنا پڑا کہ اگر وکلاء 3,840 ہڑتالیں نہ کرتے تو 2,40,000 مقدمات نمٹائے جا سکتے تھے. معزز ججوں کو کمرہ عدالت میں بند کر کے تالے لگا دیے گئے. ایسا کیوں ہوا ہے اور مستقبل کیسا ہوگا؟ پڑھے لکھے اور دانشور کہلانے والے قانون دانوں نے تشدد کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ برصغیر میں وکالت کے پیشے میں قائد اعظم محمد علی جناح, مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, لیاقت علی خان, AK بروہی, اعجاز بٹالوی اور ان جیسے کئی عظیم نام ملتے ہیں. ایسا کیا ہوا کہ قانون کے رکھوالے لا قانونیت پر اتر آئے؟ بعض قانون دان اس کی اولین ذمہ داری سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے سر ڈالتے ہیں. آئین کی خاطر, ایک کانسٹیٹیوشن کی بحالی کی خاطر ہم نے ایک تحریک چلائی تھی. ہمارا کام یہ تھا کہ چونکہ ایک جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ایک حرکت ہوئی تھی جس میں ایک چیف جسٹس صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا اور ایک طرح سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. ہم نے وکلاء نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اس وجہ سے ایک تحریک چلائی گئی. ہمارا کام یہ تھا کہ جب یہ تحریک ختم ہو گئی, جب وہ کامیاب ہو گئی اور جوڈیشری بحال ہو گئی تو ہم پھر اپنے جو واپس ہے کتابیں اٹھا کے عدالتوں میں واپس جائیں اور عدالتوں میں اپنے جو کیسز ہیں وہ چلائیں جس طرح ہمارا پروفیشن اجازت دیتا ہے. اٹ واز فارن فنڈڈ موومنٹ. اس موومنٹ کے بعد اور جتنا کہ نقصان چودھری افتخار نے اس انسٹیٹیوشن کو خراب ہونے میں اور اس کو ڈکلائن میں کیا ہے, اللہ مان اٹ ول ٹیک کپل آف ایئرز کہ پھر سے یہ جو پیشہ ہے وہ اپنے بیلنس پر آئے گا اور اپنی جو
खोई हुई रवायात को फिर से बहाल करेगा। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों में, अब तकरीबन 10 साल हो गए वकला बहाली तहरीक को, तो वो तो वहाँ से हुई थी और उसके लिए वकला सड़कों पर निकले, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, डंडे भी खाए, अपने घरों के चूल्हे बंद रखे, महीनों के लिहाज से केसेस एक्सेप्ट नहीं किए, फीसें नहीं पकड़ी, पता नहीं कैसे बेचारों ने गुजारा किया। कराची में आपको याद होगा कि चंद वकला बेचारों को जिंदा जला दिया गया था। तो वकला की कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो एग्री टू द फैक्ट कि कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। वकला तहरीक जो आप कहते हैं, बहाली की तहरीक, उसको कामयाबी का नाम ले लें। वो कामयाबी कहाँ से थी? 2007 में जो एक कदम उठाया था गवर्नमेंट ने उस वक्त की, वो एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ उठाया था, इफ्तिखार चौधरी। और उनका झगड़ा किससे था? नईम बुखारी साहब से। वो एक फ़र्द वाहिद का था जिसकी बुना पे उनके ख़िलाफ़ कुछ एलिगेशंस लगाई गई थी। तो क्या जो एलिगेशंस इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ लगाई गई थी कि वो गलत थी? आप उसको कह सकते हैं गलत थी? क्या उनके घर के अंदर उनके बेटे का जो सरकारी घर उनको मिला था, उनकी बेटी की कंपनी का बोर्ड लगा था, क्या वो जायज़ था? क्या इफ्तिखार चौधरी साहब को नहीं मालूम था कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि उनके घर में कितनी बेशकीमत गाड़ियाँ खड़ी हुई? एक वकील का असल काम क्या है? वो अदालत में क्यों जाता है? वो कानून की तालीम क्यों हासिल करता है? कानून की बालादस्ती और इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद क्यों करता है? वकला का एक जो प्रोफेशन है हमारा, जो एज ए लॉयर, ये एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। इसका काम ये है कि हम कानून के लिए जंग लड़ें, अपने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए हम भरपूर कोशिश करें कि उनको इंसाफ मिले। हमारा काम है हम किताबों के ज़रिए, अपने इंटेलेक्ट, अपनी अक्ल के ज़रिए, अपनी बहस के ज़रिए ये सारा काम करें। एक वकील का काम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो किसी किस्म की इंसाफ के प्रोसेस में, लीगल सिस्टम के प्रोसेस में किसी किस्म की मुदाखलत करे। वकला जो है वो अपना काम से काम रखें। ख़ास तौर पे उनका काम क्या है कि अदालतों को मावन के तौर पे अदालतों में मावनत करें उनकी, और लोगों के जो केसेस हैं वो प्लीड करें। और अदालतों का काम ये है कि वकला को सुनने के बाद वो फ़ैसले सादर फरमाएँ। इसके बियॉन्ड इन दोनों का दायरा इख्तियार नहीं था, और ये जब इस दायरा इख्तियार से निकले तो फिर ऑब्वियसली लॉलेसनेस की तरफ चले गए, क्योंकि कानून जब किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता और आप वो कानून की जो हदूद व क़यूद हैं वो फलांग जाएँ, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर वो जो एक हिजाब होता है या एक खौफ होता है कानून को वायलेट करने का, जब वो खौफ उतर जाए तो फिर लाकानूनियत का रास्ता रह जाता है, और वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वकला ने अपनाया। वकील बहैसियत हम समझते हैं कि हम आईन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। हमारा काम है लोगों के ऊपर जो मसाइल हैं उसके ऊपर अपनी जो है इनपुट देना। हमारा काम है कि कौन सी हमारी अदालतें जो है लोगों को अवेयरनेस जो है फराहम करना हमारी ड्यूटी में शामिल है। तो हम अपना ये रोल ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि इसमें और मौसर तरीके से काम करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, उनके अपने मसाइल के हल के स्टेप्स का पता हो कि कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनसे वो अपने मसाइल के हल के लिए अदालतों से रुजू कर सकते हैं। वकला जब भी बात करते हैं अपनी हम बात नहीं करते हैं, हम अपनी बात नहीं करते हैं। हम जो भी बात करते हैं वह क्लाइंट के लिए बात करते हैं, इंसाफ के हवाले से बात करते हैं, कानून की बालादस्ती के हवाले से। अगर वकील को जज नहीं सुनेगा और वकील को बोलने नहीं देगा तो इसका मतलब वकील का तो कुछ नहीं जाता। जो जाएगा तो वो तो जो लिटिगेंट है, जो इंसाफ मांगने आया है, उसके लिए। तो इस लिहाज से हमारे पास दो ही सूरतें हैं, या तो हम पूरी तरीके से सारे मुल्क में तहरीक चलाएं और सारा सिस्टम को नीचे ऊपर कर दें, या हम हड़ताल कर दें। तो एक हड़ताल के करने से इतना बड़ा आप मोरद इल्ज़ाम नहीं देते। और वैसे भी वकला तहरीक में सबसे ज़्यादा जो हड़तालें हुई हैं, उसके बाद ये तस्वर हम में आया है कि अपनी आवाज़ को ऊपर आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए हड़तालें इतनी बुरी नहीं हैं। 2007 में अदलिया की बहाली के लिए शुरू होने वाली वकला की तहरीक, जो शुरू में एक पुरअमन तहरीक थी, 2009 में इसके कामयाब इख्तिताम के बाद वकला बरादरी में इस एहसास ने जन्म लिया कि वो एक
ताकतवर डिक्टेटर को मजबूर कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं, तो बाकी मामलात में कौन इनका रास्ता रोक सकता है? यही वो एहसास फतह था जिसने वकला बरादरी को आगे बढ़कर मुतशद्दिद राह अपनाने पर उकसाया। जो बड़ा अमली मुजाहरा जो है वो हमने देखा 2007 और उसके बाद की उसमें इराक़ में जो तहरीक हमारी चली, तो वो एक तो हमारे पास थ्योरी भी थी और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई और इम्प्लीमेंटेशन के नताइज भी आ गए। तो उस नतीजे में जो है ना वो ताकत कर जो है उसमें बहुत ज़्यादा आ गई, और ताकत जब बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ज़ाहिर है वो मसाइल भी पैदा करती है। वकील सोचते हैं कि हम अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो गए थे, अब जो भी हम कर सकते हैं करें। नंबर प्लेट लगाते, इसके ऊपर लिखा हुआ है एडवोकेट। मैं तो अपने शागिर्दों को मना करती हूँ, मैंने कहा तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है कि तुम ये नंबर प्लेट लगाओ, आम प्लेट लगाओ। तुम्हारा इसे लगाने का मकसद क्या है? तुम लोगों के ऊपर रौब जमाना चाहते हो, तुम पुलिस वालों को धमकाना चाहते हो। पुलिस अपना अगर काम करती है वो रोक लेती है गाड़ी, वो कहते हैं कि हम तो वकील हैं, हमारी गाड़ी रोकने की तुम्हें मजाल कैसे हुई? अब ये जो सारी बातें हैं ना, ये सिर्फ वकला की जहनीत नहीं तब्दील हुई। आप देखें आम तौर पे यहाँ पे जहनीत जो है ना ये हो गई है कि जी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जरूरी नहीं है कि वकील ही बाहर निकल के गाड़ी से ट्रैफिक वार्डन से लड़ेगा, इंजीनियर भी लड़ता है, डॉक्टर भी लड़ता है, रिक्शे वाला भी लड़ता है, मोटरसाइकिल वाला भी लड़ता है, गाड़ी वाला भी लड़ता है, बिजनेसमैन भी लड़ता है। आप हर ये फ्रस्ट्रेशन है और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं होंगे। वकला तहरीक के बाद वकला में कुछ ऐसे बात हुए जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक के हवाले से, और जो है इसके अलावा वकला वाकई ताकतवर हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वकला उससे अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर सकें। हम वकला कानून की बालादस्ती, अदलिया की बहाली और इंडिपेंडेंट बार पर यकीन रखते हैं। 13 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में आईजी पंजाब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरसों में सिर्फ लाहौर में पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद के 117 मुकदमा दर्ज हुए। इन मुकदमात में नामजद किसी एक वकील को ना सजा हुई और ना ही किसी को गिरफ्तार किया जा सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू वकला की जानब से सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद के अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान आईजी पंजाब पुलिस ने ये रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सिटी डिवीजन में वकला के खिलाफ 80 मुकदमा दर्ज हुए, लाहौर कैंट डिवीजन में 11 मुकदमा दर्ज हुए, मॉडल टाउन में 14 और सिविल लाइन में 12 मुकदमा का इंदराज हुआ। ताहम इन तमाम मुकदमात में ना तो किसी वकील को गिरफ्तार किया जा सका और ना ही किसी को सजा दी जा सकी। कराची में मैंने देखा है या लाहौर में मैंने देखा है, वकील की ओवरऑल एक बड़ी इज्जत है, इसमें कोई शक नहीं। वह लोग हैं या पुलिस वाले हैं या ट्रैफिक वाले हैं, ये सब वकला को इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं, सब कुछ है। मगर जब उस एहतराम के बावजूद अगर कोई झगड़ा कहीं पे होता है जिसका साफ ज़ाहिर अगर मुझे एहतराम भी मिल रहा है, ट्रैफिक वाला मुझे सलाम भी कर रहा है, उसके बावजूद अगर जंग, कोई लड़ाई हो रहा है, कोई हंगामा हो रहा है, तो यकीनन मैं तो उसको पहल मेरी तरफ से नहीं है, पहल इसका मतलब किसी और तरफ से है। क्यों कहे नहीं जनाब आपकी गाड़ी की तलाश लेंगे, नहीं जनाब उतरे आप लाइसेंस लाएं, नहीं जनाब आपने ये किया, नहीं जनाब से जब आप बात करेंगे तो फिर झगड़ा तो होगा। ट्रैफिक चालान किया जाए तो वो उतर के तशद्दुद शुरू कर देते हैं। एक साहब को तो अभी मैंने देख रही थी कि वो मोटरवे पे किसी का चालान हुआ था, वो अफराद कहीं लाहौर हाई कोर्ट में उनको नज़र आ गए और वकला साहिबा ने उनको तशद्दुद किया। उनको मोक्कलों से के साथ अगर झगड़ा हो जाता है फीस के ऊपर या उनकी नाअहलियत पर, तो वो तशद्दुद शुरू कर जाते हैं। वकील तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कानून से वाकिफ रहता है, उसके साथ बेइंसाफी हो रही हो तो उस वजह से थोड़ी बहुत शिद्दत आ जाती है, दरमियान में झगड़ा हो जाता है, झगड़े पर उतर आते हैं। हालांकि हम मना कर दें कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई हक बनता है,
اور آپ کو آپ کا حق نہ ملے، آپ کے پاس زیادتی ہو پولیس اسٹیشن میں، آپ کے پاس چوراہے پر جائے تو پولیس والا کرے، یا آپ کے خلاف قانوناً آپ کے خلاف چالان نہیں بنتا، آپ کو چالان کرے، تب بھی ہم ان کو میرے خیال میں اس کے افسر سے مل لیں گے، اس کے خلاف کارروائی کر لیں گے اگر آپ بنتا ہو تو۔ ہم اس چیز کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان ہے، کمزور ہے، ہو جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وکلاء کی طرف سے سب سے زیادہ پرتشدد رویہ پنجاب میں سامنے آیا، اور پاکستان بھر میں وکلاء کی طرف سے ہونے والی ہڑتالیں پنجاب کے وکلاء کی کال پر ہوئیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کے مطابق پنجاب میں وکلاء کی 3,840 ہڑتالیں نہ ہوتیں تو 2,40,000 مقدمات نمٹا دیے جاتے۔ سابق چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کے بقول ہر طرف سیاست ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ 2007 سے 2009 تک پاکستان میں عدلیہ بحالی کی تحریک میں سب سے اہم کردار وکلاء برادری نے ادا کیا اور بلاخر کامیابی حاصل کی۔ اگرچہ ڈکٹیٹر مشرف کی طرف سے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد عدلیہ میں بھی پھوٹ پڑ گئی تھی اور جسٹس ڈوگر نے حلف اٹھا کر عدلیہ بحالی تحریک کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وکلاء کی محنت سے یہ تحریک کامیابی کی طرف بڑھتی گئی اور عدلیہ کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن بعض ماہرین قانون اور سابق جج صاحبان اس مرحلے کو ملک میں وکلاء کی طرف سے قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور متشدد رویہ اپنانے کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے جو لا پروفیشن ہے اس کو اتنا دھچکا لگا ہے، اس کی ٹریڈیشنز کو، اس کے اصولوں کو، اس کی ایتھکس کو، کہ آپ علمان آج اسی لائر جو ہیں وہ دروازے توڑ کے عدالتوں کے اندر گھس جاتے ہیں، آج لائرز جو ہیں وہ ججز کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا پیشے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ہمارا جو پیشہ ہے یہ ہائیلی انٹلیکچوئل لوگوں کا پیشہ ہے اور دنیا کا سب سے پرانا ترین پیشہ ہے۔ وکیل کے لیے جب وہ کالا کوٹ پہن کر اس پروفیشن میں آتا ہے تو اس کے لیے جو اس کی عزت اور تکریم ہے وہ بیسک چیز ہے، لیکن ہمارا انتظامیہ کے ساتھ اکثر کلیش رہتا ہے، اور اس کی وجہ کہ پولیس جو ہے وہ پراپر ان کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتی ہے۔ وکیل جا کے کہیں پتھر نہیں مار سکتا، وکیل جا کے کہیں ٹائر نہیں جلا سکتا۔ ایک یہی شریفانہ طریقہ کار ہے کہ وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگ سکے اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے، اپنے غم و غصے کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے کہ وہ وکلاء کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں۔ تربیت کی کمی ہے، اس میں میں اپنے کو قصور، اپنے جیسوں کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ شاید ہم جو ہے نا وہ آگے جو ہم کو تربیت ملی وہ ہم آگے تربیت جو ہے نا وہ آگے دے نہیں پائے۔ شاید یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو، بچوں کو یہ ہم سمجھا نہیں پائے کہ بات جو ہے نا جہاں یہاں پہ جو بھی بات ہوگی یا یہاں پہ جو کچھ پرویل کرے گا وہ دلیل کی عقل کی بنیاد پہ کرے گا۔ ایک ادروائز بھی ایک کلچر جو ہے نا پورے ملک میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ زبردستی کرنی ہے، اور جہاں پہ غصہ آ جائے، جہاں پہ ہم سمجھیں کہ غلط ہے، جو ہمارے تئیں جو غلط ہو، ہم اس غلطی کو جو ہے نا وہ جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی خرابی پیدا کر کے۔ جب وکلاء بہت زیادہ ہو گئے اور اتنی نہیں تھیں بریفس، تو اب کیا کریں؟ کچھ تو کرنا تھا نا۔ لوگوں کے اوپر روب جمانا شروع کر دیا، پولیس پہ روب ڈالنا، ڈاکٹروں پہ روب ڈالنا، ہر جگہ جا کے اور اپنا ڈنکا منوانا اور پھر کہہ دینا کہ ہم وکیل ہیں۔ میں تو اب 30 سال سے
قانون پڑھا رہی ہوں تو میں اپنے تمام شاگردوں کو کہتی ہوں دیکھیں ہم نے پرامن رہنا ہے اور ہم نے قانون کی بالادستی کے بارے میں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کیونکہ ہمارا تو شیوا ہی ہے. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ملک بھر میں وکلاء کی طرف سے پرتشدد مظاہروں، ہڑتالوں اور متشدد کارروائیوں کی اصل ذمہ دار بار کونسلز ہیں. بار کونسلز سالانہ انتخابات میں ووٹ لینے کے لیے وکلاء کی غیر قانونی حرکات کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جس سے متشدد افراد کو شے ملتی رہتی ہے. بار کونسل کے لیول پہ جب بھی کوئی انفارمیشن ایسی ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے یا انفارمیشن آتی ہے تو ہم ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ لیتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ باقاعدہ ڈسپلنری کمیٹی موجود ہے، باقاعدہ ایگزیکٹو کمیٹی موجود ہے، جن کا یہی کام ہے کہ وہ وکلاء کے ایشوز کے حوالے سے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں یا ادروائز وہ کورٹس یعنی بار اور بینچ کے حوالے سے ہیں، وہ پینیٹیو ایکشن ان کے خلاف ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. آج بھی وہ پروان تو یہ ہے نا کہ آج بھی وہ پروان چڑھ رہا ہے مستقل، کہ کوئی ایک کیس مجھے بتا دیجئے آپ کی جو ان کے خلاف رجسٹر ہوا ہو، ایک کیس بتا دیجئے جو پاکستان بار کونسل نے یا پروونشل بار کونسلز نے ایکشن لیا ہو، ایک کیس بتا دیجئے جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یا چیف جسٹس آف پاکستان نے ان پہ ایکشن لیا ہو. نہیں ہے نا. جب مس کنڈکٹ ہو جاتے ہیں تو بار کونسل ضرور کارروائی کرتی ہے. یہ دو اس پہ مشتمل ہوتی ہے. ایک جو ہے ڈسپلنری کمیٹی، جب آپ درخواست بھیجتے ہیں تو بار کونسل کا ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور اس کے 5 یا 6 ممبران ہوتے ہیں. جب اس کے خلاف بنتا ہے تو تب وہ ٹریبیونل بھی ہو، ٹریبیونل جو ہو جس کا سربراہ چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے، اور پاکستان بار کونسل کے لیول پر سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے. لہٰذا پھر وہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جس طرح موضوع سمجھتے، یہاں تک کہ قید بھی ہے کہ مختلف کیسوں میں اس کو قید بھی کیا جاتا ہے، اس کا لائسنس 2 سال 3 سال کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے، تا حیات بھی سسپینڈ کیا جاتا ہے. اکثر ماہرین کا ماننا ہے کہ بے تحاشا لاء کالجز اور غیر معیاری تعلیم کے رجحان نے ضرورت سے زیادہ افراد کو قانون کی ڈگریاں فراہم کر دی ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں وکلاء ہوں گے اور ان کی ڈگریوں سے لے کر ایسے پرائیویٹ تعلیمی اداروں تک کو چیک کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہوگا تو لامحالہ طور پر وہ شعبہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا پائے گا. اس لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہت سارے لاء کالجز بن گئے، بہت سارے اچھے بھی ہیں، بہت سارے ان میں خراب لاء کالجز بھی ہیں. کچھ ایسا ہوا کہ بہت سارے لاء کالجز ہونے کی وجہ سے وکلاء کے پروفیشنز میں یعنی ہمارے بہت سارے وکلاء کو لائسنسز مل گئے. اب جب لائسنسز مل گئے تو تعداد وکلاء کی زیادہ ہو گئی، کام جو تھا وہ کم تھا، تو بہت سارے وکیلوں کو کام نہیں مل رہا تھا. یہاں لوگ جو آ رہے ہیں، جو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، سارے دروازے یار وکیل بن جانے ہیں. یہ اس طبقے نے اس پروفیشن کو خراب کیا. یہ پروفیشن جو ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے کم از کم آدمی مڈل کلاس کے گھر کا گھرانے کا دور ہو، تاکہ اس کو جب پریکٹس شروع کرے تو 3-4 سال اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے کچھ کما کے لے کے جانا ہے. وہ ہی شوڈ گو ویری ویل ڈریسڈ اپ ایز اے پروفیشنل لائر. وہاں جا کے بیٹھے، بار میں بیٹھے، لائبریری میں بیٹھے، اور ایک وقار کے ساتھ اپنی وکالت کے پیشے کا آغاز کرے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر رہی، بہت دنوں سے نہیں کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومت میں بھی قانون سازی کوئی خاص طرز سے نہیں ہوئی، اور اب نئی حکومت جو آئی ہے اس میں بھی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. ہماری پارلیمنٹ بہصورت تقریباً ناکارہ ہو گئی ہے. جس مقصد کے لیے وہ الیکٹ ہوتی ہے وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی. تو جب آپ ملک میں قانون سازی نہیں کریں گے، تو جب حالات بدلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قوانین آپ نہیں چینج کریں گے، تو یقیناً اس سے ملک میں افراتفری پھیلے گی. سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس دوست محمد نے ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ پرائیویٹ لاء کالجز میں وکلاء نہیں بار کے ممبران پیدا ہو رہے ہیں.
یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ لا کالجز میں قانون کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی. ان اداروں کی بھاری فیس ادا کر کے اور دیگر شرائط پوری کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ قانون کی ڈگری حاصل کر لی جاتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر بار کی رکنیت لے کر کالا کوٹ پہن لیا جاتا ہے. پنجاب کا بار کونسل نے تو تقریباً سینکڑوں افراد ایسے جن کی ڈگریاں جو تھی وہ جعلی تھی ان کے لائسنس منسوخ کر چکے. جہاں تک مجھے معلومات ملی ہے خیبر پختونخوا بار کونسل میں میرے خیال میں اس طرح کے لڑکے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ جو دوسری جگہ پر بھی سروس کرتے ہیں اور یہاں پر سچویشن میں بھی آ جاتے ہیں اس کے خلاف سٹرن ایکشن لے رہے ہیں. کالج جو ہے نا ایک بہت نوبل پروفیشن کے زمانے میں کہلایا جاتا تھا. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچرز کہتے تھے یہ نوبل پروفیشن ہے، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر جب اس کی تہ کو جانا تو واقعی یہ ایک نوبل پروفیشن تھا جہاں وکلاء اپنی فیس دیتے ہوئے بھی شرماتے تھے، وہ مفت سروسز دیتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے یہ اندازہ نہیں. بار کونسل کا کام یہ ہے کہ وکیلوں کو ریگولیٹ کرے، اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ بار کونسل کے پاس جائے، وہاں شکایت کرے. اس کے لیے تو پروویژن ہے، اس کے لیے ادارے بھی موجود ہیں، اور اگر آپ شکایت کریں گے تو اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پورے ملک میں جب وکلا برادری چاہتی ہے ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے. پنجاب میں ہر وقت ہڑتالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چاہے وہ معاملہ ملتان ضلع کچہری کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا ہو. سندھ میں ہڑتالوں کے لیے وہاں کے مقامی موضوعات ہیں. بلوچستان اور کے پی کے میں بھی لاتعداد مقامی اور بعض اوقات بین الاقوامی معاملات پر بھی پرتشدد ہڑتالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. چاہے معاملہ کسی ٹاؤن میں ٹریفک پولیس کی طرف سے کسی وکیل کے چالان کا ہو، کسی کے خلاف کوئی عدالت فیصلہ کر دے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ مرضی کی تاریخ نہ ملنے پر بھی ہڑتال کر دی گئی. ججوں کو عدالتوں کے کمروں میں بند کر کے تالے لگا دیے گئے، عدالتی عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، عدالتوں میں توڑ پھوڑ کی گئی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی ذمہ دار وکلاء کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کی گئی، اور بعد میں معاملہ صلح صفائی کے ذریعے ہی نپٹایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اصلاح احوال کی کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. نہ ملک بھر میں وکلاء کی ہڑتالیں کم ہو سکی ہیں اور نہ ہی عدالتوں کے ججوں کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کے واقعات ختم ہوئے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، والد کو لے جاتے ہیں، والد جو ہے وہ آخری حصے میں بیماری کے ہسپتال میں جا کے اس کا دم نکل جاتا ہے. اب کبھی نہ کبھی تو حرکت قلب بند ہو جاتی، ڈاکٹر کے خلاف کر دیتے ہیں کیس، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو دھمکاتے ہیں. اسکول میں بچے کے ساتھ کسی ٹیچر نے مارک کم کیا، وہاں جا کے ان کے ساتھ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں فوٹوگرافر اور کیمرہ مینوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بے اصولی بات ہے. اصول کی پابندی یہی ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے. وکلا نام ہی طاقت کا ہے، مگر کون سی طاقت کا؟ قانون کے ذریعے. قانون کے ذریعے ہم اپنی طاقت کو منواتے ہیں نا. جو اس وقت طاقت منائی جا رہی ہے اس کو آپ قانون کی طاقت نہ کہیں. یہ ہم اس کو بہت معذرت کے ساتھ تمام وکلا برادری سے ہم اس کو غنڈہ گردی کہیں گے. کراچی سے لے کر پشاور تک وکلا جہاں عدالتوں میں متشدد رویہ اپنائے ہوئے ہیں، وہاں مختلف اداروں کے ساتھ بھی ان کا ٹکراؤ جاری ہے. اسلام آباد میں سی ڈی اے اگر وکلا کے چیمبرز کو تجاوزات قرار دے کر مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وکلا تشدد پر اتر آتے ہیں. لاہور میں تو مشتعل وکلا نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس کا پتلا جلا دیا اور مشتعل وکلا آگ میں جلتے ہوئے اس پتلے کو بھی جوتے مارتے رہے. نقصان تب ہوتا ہے جب آپ ایک طرح جو فیصلہ ہے کوشش کریں فزیکل توڑ پھوڑ کے ذریعے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو. کوئی سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا.
یہ تو سسٹم کا لیگل سسٹم کا اینٹی تھیسس ہے. یہ لیگل سسٹم کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ لیگل سسٹم فیل ہو جاتا ہے. ججز کے حوالے سے میں اس کو کبھی بھی وکیل کو گناہ گار نہیں گردانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر جج چونکہ ایک ایسے منصب پر فائز ہے جس نے انصاف دینا ہے آپ کو، جس نے آپ کا میٹر سننے کے بعد اس فائل کے مطابق آپ کو انصاف کی فراہمی دینی ہے، اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس میں اس کو سبمسو ہونا چاہیے، اس کو ہمبل ہونا چاہیے، اور اس کا جو آپ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. غصے اور تشدد کی ایک ایسی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس رویے کو ٹھیک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اگر قانون کے رکھوالے ہی قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیں تو اس سماج کے دیگر اداروں اور ان کی فعالیت کا آسانی کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عدالتوں میں لاکھوں مقدمات التوا کا شکار ہیں کیونکہ ہڑتالوں کے باعث کام نہیں ہو سکتا. لاکھوں سائلین کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے مقدمات سماعت کے لیے ترس رہے ہیں. سماج میں تشدد اور غصے کی بڑھتی ہوئی شرح کا اندازہ لگانا مشکل نہیں. خدا نخواستہ اگر ملک کا عدالتی نظام مفلوج ہو گیا تو شاید اجتماعی انارکی کو روک دینا مشکل ہو جائے. معاشرے میں پائی جانے والی بے حسی، بے چینی اور عدم برداشت دیکھنا ہو تو کسی کچہری میں آ جائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ پرتشدد مظاہرے، وکلا کی ہڑتالیں، یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ملک کا یہ تعلیم یافتہ اور ترقی پسند طبقہ کس طرف جا رہا ہے.